أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ اس لیے راتوں کو سو نہیں پاتے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے بولتی ہے؟ کیا آپ کا دل اس لیے خون کے آنسو روتا ہے کہ آپ جن بچوں کے لیے زندگی قربان کر دی آج وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے؟ وہ بچے جن کی ایک پکار پر آپ آدھی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، آج وہی بچے آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ دوستو، یاد رکھیں، اولاد کی نافرمانی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا حل نہ چیخنے چلانے میں ہے، نہ مار پیٹ میں ہے، اور نہ ہی غصہ کرنے میں، بلکہ ان کی اچھی تربیت میں۔ دوستو، یاد رکھیں، اولاد نافرمان پیدا نہیں ہوتی بلکہ نافرمان بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں بتائے گئے چند اصول اور ایک قرآنی وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے چند اصول اور صرف ایک منٹ کی قرآنی دعا آپ کی اولاد کو آپ کے فرما بردار اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ بچوں کی ضد اور نافرمانی سے تھک چکے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں، بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ خود کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول چیخ و پکار والا ہے تو بچے بھی چیخیں گے، چلائیں گے۔ اگر آپ کا ماحول گالم گلوچ والا ہے، گھر کا ماحول، تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے، تو بچے بھی سچ بولیں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے۔ یعنی جو آپ کریں گے بچے اسی کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اولاد کی تربیت تسبیح کے دانوں سے پہلے اپنے اخلاق کے دانوں سے شروع ہوتی ہے۔ ان سے دوستی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر بحر اجنبیوں میں دوست ڈھونڈنے لگ جائے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے طریقے تربیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پھر اللہ کا کلام اثر کرتا ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ پتھر دل کو بھی موم بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں تو وہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کے بچوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کے گھر کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ دعا کے الفاظ مل کر دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا ایک دفعہ پھر سن لیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، بلکہ ہماری نسلوں کو، ذریت کا مطلب نسل ہوتا ہے، صرف اولاد نہیں ہوتا، ہماری نسلوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری نسلوں کو، اولادوں کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ ایسی دعا ہے جو آپ کے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا سکتی ہے، آپ کے بچوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت
آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے تمام بیٹے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک متقیوں کے امام ہیں، آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صرف یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں اس دعا کو نماز کے آخری قاعدے میں، جہاں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں تو وہاں ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی پڑھتا ہوں۔ تو آپ بھی یہ دعا نماز میں پڑھا کریں، جہاں ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، وہاں اس دعا کو بھی شامل کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس دعا کو، اور خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جا کے 11 مرتبہ آپ نے یہ ضرور پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر اللہ سے اپنی اولاد کے حق میں ہدایت طلب کرنی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر۔ یاد رکھیں، والدین کے سجدے میں گرے ہوئے آنسو بچوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج سے ہی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، غصے کو دعا میں بدل دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کسی پریشان والدین کی مدد کر سکتا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔